Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ہم یہاں پر ابلیس کی مجلس شورا جو نظم ہے علامہ اقبال کی، جو انہوں نے اپنی سمجھ لیں موت سے 1 سال پہلے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے، اور جسے ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں کچھ فائنل جو کوشچننگ تھی تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں کچھ معاملات، وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ہی دنیا کے خاتمے کے قریب کے جو احوال ہیں وہ ایسا لگتا ہے اس نظم میں پروئے گئے ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال نے جب یہ نظم لکھی ہے تو اس وقت ابھی تو دنیا بہت ہی دور تھی ان احوال سے۔ اور اگر میں نے ابتدائی آیات آپ کے سامنے، شروع کی 9 آیات میں نے تلاوت کی ہیں سورہ کہف کی، تو اگر ان کا ایک تقابلی مطالعہ کیا جائے تو جو ہم نے ابھی جو افتتاحی بیان ہم نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کا پڑھا، تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہی باتیں وہاں پہ شعر کی شکل میں ڈھال دی گئی ہیں۔ اب میں یہاں ترجمہ نہیں کروں گی، بس میں حوالہ دے دوں گی کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، میں نے ناداروں کو سکھلایا، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں۔ یہ تو ہمیں بات بالکل سورہ بقرہ کے ابتدا میں مل جاتی ہے، لیکن عناصر کا پرانا کھیل یہ جو قرآن کہتا ہے کہ آیت ہماری جو ہے انا جعلنا، آیت نمبر 7 میں یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے زمین کو انتہائی خوبصورت اس کو زینت دی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ لام تعلیل عربی میں سے کہتے ہیں کہ لنبلوہم، تاکہ آزمایا جائے انہیں کہ ان میں سے سب سے اچھے اعمال کون کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابلیس نے لوگوں کو دنیا داری میں لگایا ہوا ہے، دنیا کو پانے میں لگایا ہوا ہے، اور لیکن اس سب کے پیچھے جو اللہ نے کیوں اس کو یہ کرنے دیا ہے، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی آزمائش ہو جائے اسی امتحان کے ذریعے سے۔ پھر اگلے شعر میں جیسے انہوں نے کہا، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون،
تو جیسے یہاں پہ آیا اگلی آیت میں، آیت نمبر 8 میں، کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایک روکھی جیسے سوکھ جاتی ہے، چٹی سوکھ جاتی ہے اور ساری جو فصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے کہ بالکل راکھ کی طرح سے وہ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے یہ دنیا بھی ایک دن اسی طرح سے اس کی زینت کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و کلیسا کا فسوں۔ اگر یہ ہم دیکھیں تو یہ جو یہاں آیات جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں کو خبردار کیا جائے جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اور مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھا۔ کبرت کلیمتن تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے یہ نکال رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا جو اسٹیچو تھا وہ کل جو مسمار کیا ہے اسرائیلی فوجیوں نے، اور یہ یعنی حضرت عیسیٰ کے اوپر خوب ہاتھ صاف ہو رہے ہیں، ان یقولون الا کذیبا، حالانکہ یہ جو عقیدہ ہے یہ تو سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو یہ جو سیکولرزم اور جی بڑی مورالٹی کی چرچا تھی، مسجد و کلیسا یہ دیر اس کا فسون جو چل رہا تھا، اور ہر طرف جی بڑی آزادی، مذہبی آزادی دی گئی تھی کہ مسجدیں اب سب کیا ہو رہا ہے، سب جگہ سے یہ مسمار ہو رہا ہے اور یہ پورا کا پورا کھیل لپیٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ اب آگے جو اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں، جیسے باغ والوں کا قصہ، اس میں کیا ہے کہ وہی دنیا داری جو ہے، وہ منعم جو ہے اس کو سرمایہ داری ایک شخص ہے جس نے اپنا وہ باغ جو ہے وہ سجایا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو دنیا داری کا جنون سرمایہ داروں کو دیا۔ اور کون کر سکتا ہے اس آتش سوزوں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کی سوزے دروں۔ پھر اپنی ہی تعریف خود کر رہا ہے کہ ابلیس نے یہ اتنا جو ہے انٹیکٹ قسم کا ایک نظام بنایا ہے، ظاہر ہے جیسے بالکل یہ شعر اس وقت فٹ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت پر، کہ اسے پتا ہے کہ میری کشتی ڈوب رہی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو 2 دن جو بیچ میں گزرے، یعنی ہفتہ اور اتوار، اس میں اس نے وہ پھڑکے ماری ہیں جتنا بھی الٹے پلٹے 37، کل کے دن میں تو اس نے 37 جو ہیں وہ ٹویٹس کی، جن میں کچھ کا تعلق تو جادوئی اثرات سے تھا اور باقیوں کا سمبلزم میں تھا، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ ایران کو جو ہے سمجھ لیں اپنی صرف نیا کو جو ڈوب رہی ہے اس کو بچانے کے لیے، یعنی اپنی سٹاکس کو اوپر کرنے کے لیے اور بزنس کو ذرا برقرار رکھنے کے لیے الٹی سیدھی ٹویٹس کر رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو اپنے لوگوں کو زندہ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ تو، اور آج پیر والے دن انسان کا بچہ بنا ہوا ہے، آج صبح سے جی ٹویٹس پہ ٹویٹس ہیں۔ ایک تو پہلے تو اس نے کہا جے ڈی وینس نہیں جائے گا، اور وہ جو ہے بڑی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، پھر اس کو جو وائٹ ہاؤس ہے اس نے ان کو باہر نکال کے اور یہ پورا فائنلائز کیا منصوبہ کہ جے ڈی وینس جائیں گے، اور وہ پہنچ بھی چکے ہیں اس وقت اسلام آباد۔ اس وقت جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ ایران کی طرف سے ابھی انکار ہے کہ وہ نہیں آ رہا ہے، لیکن جس طرح یہ تیاریاں ہو رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ایران بھی آ رہا ہے۔ کہ اس میں ایک تو تیاری یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب بڑے انسان کے بچے بنے ہوئے ہیں، مطلب آج تو حد ہو گئی کہ انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی جب میں یہ ڈیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد، اور ان کے کہنے کے مطابق آج ہو جائے گی منڈے والے دن، تو آج اینڈ آف دا ڈے تک جب یہ ہو جائے گی تو پھر میں جاؤں گا، اور پھر میں جا کے جنہوں نے رافیل گرائے تھے میں ان سے، ان پائلٹس جو ہیں ان سے ملوں گا، اور مجھے ان پائلٹس نے اپنی جوانی کا یہ قصہ یاد دلا دیا جب میں ہوائی گن سے چپکلیاں مارا کرتا تھا اور کوئی نشانہ بھی میرا چوکتا نہیں تھا۔ تو کہاں سے کہاں باتوں کو جوڑنا، لیکن تعریف کرنی ہے پاکستان کی اور نیچا دکھانا ہے انڈیا کو،
اور جی اب یہ بھی آج کا بیان تو یہ بھی ہے کہ میرا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اس کو بالکل نہیں جانتا. اتنا اچھا بچہ بن گیا ہے اب تو، اس لیے کہ آج اسے ڈیل کروانی ہے. آج تو نواز شریف بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، یعنی اس ڈیل کا حصہ بننے کے لیے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے. اور یہ کافی زیادہ ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. حالانکہ ایران کی طرف سے تو کوئی بھی ابھی تک یا تو اسے سیکرٹ رکھا گیا ہے یا پھر، لیکن جو تیاریاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایران کی طرف سے بھی آئے گا یا پھر جو بھی طریقہ کار ہوگا، لیکن اللہ کرے گا تو یہ کچھ دنوں کے لیے تو یہ ایک حالات بنتے ہوئے نظر آئیں گے. باقی جو اللہ کی مرضی، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. تو وہ جو پھڑکے مار رہا ہوتا ہے وہ کس لیے؟ جیسے یہاں ابلیس کر رہا ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہمارا یہ نظام دیکھو، ہمارے پاس یہ میزائل ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم ان کی پوری تہذیب کو ختم کر دیں گے، انہوں نے کھولا نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ لوگوں کو صرف اپنے لوگوں کو گرمانے کے لیے. تو جس کی شاخیں ہیں وہ ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں. تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ صرف اور صرف پھڑیاں ہیں جو وہ مار رہا ہے. اب ہم آگے چلیں گے اور آگے جو ہے اب ہمیں سمجھ لیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی تھی کہ اب جو اس کے اب اگلا جو حصہ ہے اشعار کا ایک پورا بنچ ہے اور وہ سمجھ لیں کہ اس کے مختلف مشیر ہیں. تو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آج کی دنیا میں اس کا اطباق کیسے ہوگا. میں کیسے کر رہی ہوں، بہت سے لوگ اس کو انہوں نے اپنے انداز میں کیا ہوگا. تو پہلا مشیر ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے. تو یہ جو اس کے اتنے سارے آپ کو مشیر نظر آئیں گے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آخر میں یہ سارا کا سارا آج کی دنیا کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے اس کو، تو جیسے کسی بھی بلڈنگ کے، اب یہاں پہ انہوں نے علامہ نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں وہ بات تھی جو میں کہنے لگی ہوں، اور یہ بات ہم نے شروع میں رکھی تھی کہ اس نظم کے اندر اتنے معنی کا ایک بہاؤ ہے کہ یہ ممکن بھی ہے کہ علامہ اقبال جب اس کو لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ سب ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت ان کی جو ذہن میں یہ ساری باتیں نہ ہوں اور انہوں نے اس وقت کی جو ان کی فکر تھی بس اس کے اوپر انہوں نے یہ نظم جو ہے وہ لکھ دی ہو. تو یہ بھی ممکن ہے. تو لیکن میں اب ان کو اس وقت کی جو آج کی جو سیاست ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ آپ سے جن سیاست پہ بات کرتے رہتے ہیں اس کے حساب سے میں دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چار اس کے اندر مشیروں کی کہانی ہے جو ہم دیکھیں گے جو ہمارے سامنے ہے. تو اب پہلا مشیر ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ بالکل اس طرح ہے کہ اب جو شیطان ہے اس کی سب سے پروفائن شکل جو ہے وہ دجال ہے. ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ہے تو ابلیس، لیکن ابلیس نے اب ہمارے سامنے اس دنیا میں جس کو پریزنٹ کرنا ہے، جس نے ابلیس کے جو سارا اس کا کھیل ہے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے، وہ ہے دجال. انسانی شکل میں ابلیس نے آنا ہے. اور وہ جو دجال ہے اس کے چار پلرز ہیں. یہ جو چار مشیر ہیں، جیسے ہماری خلافت راشدہ میں چار خلفائے رشدہ، یہ بڑی ہماری دین میں تو بڑے اہم اس کی وہ ہے، اور ہماری کسی بھی عمارت کی بلڈنگ میں چار پلرز کا ہونا سب کو سمجھ میں آئے گا. تو یہ جو چار مشیر ہیں یہ بالکل اس طرح ہیں آج اس کے کہ دجال کے اس پورے سٹرکچر کے چار ایسے اینگلز ہیں جن پہ اس نے لوگوں کو کھڑا کیا ہے، اور چار محاذوں پہ یہ چار لوگ کام کر رہے ہیں. ان شارٹ، اب میں کیونکہ ہم اول روز سے ان سارے ناموں کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہتے ہیں، بس آپ نے اب کنیکٹ کر لینا ہے. جیسے ایک جو پلر ہے اس کا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو سیاست کو اور سیاسی معاملات کو سنبھال رہا ہے، یہ ایک پلر ہے.
اب ہمیں نہیں پتہ ان 4 مشیروں میں کہاں وہ مشیر ہوگا جس کے ذمے یہ سیاسی معاملات ہیں، اور اس نے سیاسی گدی جو ہے وہ پولیٹیکل موومنٹ کے نتیجے میں وہ پہنچا ہے وہاں تک، اور اب وہ سارے فیصلے اس کے اختیار میں ہیں۔ تو ایک مشیر تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مشیر ہے کہ اب یہ جو سیاسی معاملات ہیں، ہم سب خبریں سنتے ہیں، لیکن دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ واچ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، میں پاکستان کی سیاست کی مثال دیتی ہوں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جی آج بھی وہ بس ایک انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان نے آنا ہے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان، سارے لوگ ایک ہی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان خبروں میں سے اپنی من پسند چیزوں کو من پسند طریقے سے سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگ اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل ان بائیس ہو کے جب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کس قدر جو ہے وہ گند ہے کہ لوگ پاکستان کے خلاف ہی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے اس وقت پاکستان سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام لے رہا ہو، لیکن وہ پاکستان کو ابھی بھی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں گیس نہیں ہے، پاکستان میں بجلی نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ایک خبر ہوتی ہے، اور اس کو سننے والے آپ اس کو الگ طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ خیال پہلے ایک مشیروں والی کہانی کو ذرا سمجھ لیتے، تو ایک مشیر تو اس دجالی نظام کا مشیر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ لیں کہ جو سیاست کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ جادوگر ہوں گے۔ ظاہر ہے شیطان جو ہے، یا شیطان خود بھی جادو کرتا ہے، اور شیاطین سارے ہی کرتے ہوتے ہیں، لیکن دجال تو اپنے ساتھ صرف یہی ایک سب سے بڑا اس کا جو ٹول وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا، وہ میجک اور میجیشنز ہوں گے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی کوئی 50 سال سے ہمارے، یا اس سے بھی زیادہ کچھ سالوں سے ہمارے ارد گرد یہ نظام ہے۔ تو یہ سیاست میں وہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کل ویڈیو شیئر کی اپنے جو ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ ہے اس کا، اس سے کہ جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اندھیرا ہے، اور اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے کوئی، اور وہ ہاتھ ایک ہے، وہ غالباً جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کا ہاتھ ہے، اور وہ کوئی چیز لیتا ہے، اور اس کے ماتھے پہ وہ خون سا جو ہے وہ بس اس کے جیسے ماتھے پر خون، جیسے وہ کسی فلموں میں دیکھتے تھے کہ کوئی رنگ اپنے ماتھے پہ لڑنے جا رہا ہے تو وہ لگاتا تھا، تو وہ ایسے کسی مشن پہ نکل رہا ہے اور اس کے ماتھے پہ خون لگایا جا رہا ہے۔ تو مجھے تو اسے دیکھ کر لگا کہ یہ کوئی ریچول ہے ابلیسی اور جادوئی۔ اس کو دیکھنے سے پہلے انسان میں تجسس ہوتا ہے، چاہے انسان کو پتا ہو کہ یہ کوئی اس میں برے اثرات ہیں، مگر انسان اسے دیکھتا ہے، تو انسان بس اپنی احتیاط کرے، فلک ناس اور آیت الکرسی اور اپنے دن رات کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کا خیال رکھے۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں، اب ایک ہی بندہ اب سامنے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف سیاسی معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو وہ سیاست نہیں ہے، اب سیاست کے ساتھ جادو لازماً جڑا ہوا ہے۔ اب اس کی پھڑکیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے پیچھے نظم کے پچھلے حصے میں دیکھی ابلیس کی پھڑکیں۔ تو یہ ایک مشیر ہو گیا، اس کا ایک پلر ہے اس دجالی نظام کا۔ دوسرا پلر سمجھ لیں بل گیٹس، جس کے ابھی سن رہے ہیں کہ ہم یورپ کے اندر 20-22 ملکوں نے اس کا جو لیبارٹری میں بنا ہوا جو گوشت ہے اس کو کک آؤٹ کر دیا، لیکن کیا صرف گوشت ہے؟ اب تو ہر چیز ہی لیبارٹری سے بن کے آتی ہے، تو ہر چیز، اور ہم یہ بات بتاتے ہیں، کئی دفعہ میں کہہ چکی ہوں کہ یہ سارے جو کیمیکل جو وہ ملا کے آپ کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں، اور پچھلے دنوں میں نے دورہ ترجمہ قرآن میں شیئر بھی کیا تھا یہ بات کہ پاکستان میں وہ کون ہے، ماریا بی غالباً، جنہوں نے وہ بنا کے دکھایا تھا کہ یہ آپ جو کوئی فروزن یوگرٹس لے کر آتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی آئس کریم تھی، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، اس نے بنا کے بھی دکھایا تھا کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ تو یہ فوڈ کہاں سے ہے؟ تو یہ جو کیمیکل جو سمجھ لیں اس کی ویلیو ہوتی ہے، جس نے کیمسٹری پڑھی ہے اسے پتا ہوگا کہ وہ جو ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں ان کی ایک خاص، تو یہ ایک جادو ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ آپ کے لیے وہ فوڈ، مکھن ٹیسٹ لائک بٹر، اس میں بٹر والی کوئی چیز نہیں ہے، ٹیسٹ لائک ملک، اس میں ملک کی طرح سے، اب پاکستان کو تو ہم برا کہتے ہیں کہ، لیکن آپ بھی جو کھا پی رہی ہیں تو آپ تو سلام کرتی ہیں جھک کے بل گیٹس کو کہ جس نے آپ کے لیے، تو یہ اس کا دوسرا مشیر ہے جس نے پورا آپ کے کھانے پینے کی جو پوری انڈسٹری ہے، اور اس میں ساری ادویات آئیں گی، اس میں سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ تو یہ سیکنڈ مشیر ہو گیا۔ تیسرا مشیر یا تیسرا پلر اس دجالی نظام کا آپ سمجھ لیں کہ ایلون ماسک،
کہ جس نے کیا کنٹرول کر رہا ہے، وہ پورا اے آئی اسٹرکچر اس کے کنٹرول میں ہے. آپ کو اب وہ ایسی انٹرنیٹ دے گا، اس کے انٹرنیٹ اب ہر کوئی آگے جا کے مجبوری بنے گی، اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اب ساری کنٹرولنگ ہوگی آپ کی. اور پھر اب آپ کے بوٹس ہوں گے، اور یہ لمبی کہانی ہے، آپ سب اسی دنیا میں رہتے ہیں. اور چوتھا مشیر اس کا، وہ سمجھ لے مارک زکربرگ. اب یہ جو میں ایک ایک نام لے رہی ہوں، یہ ایک نام نہیں ہے، یہ پوری پوری ایک انڈسٹریز ہیں. اور یہ پوری پوری انڈسٹریز میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا جو بزنس ہے، یا ان کے جو شیئرز ہوتے ہیں، ان کے جو پیسہ ہوتا ہے ان بزنسز پہ لگا ہوتا ہے. تو وہ مارک زکربرگ نے پورے سوشل میڈیا کو، وہ جی پہلے واٹس ایپ اور جی فیس بک، اب وہ سب اس کے کنٹرول میں ہیں. اور ایک ایک چیز، ایک ایک ٹویٹ جو ہے وہ آپ کی واچ کی جا رہی ہوتی ہے، تو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کون سی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، کون سے گانے آپ سن رہے ہیں، کون سے اسکالرس کو آپ سن رہے ہیں، کن درسوں میں آپ جاتے ہیں. تو آپ کا پورا تو یہ چار سمجھ لیں. اگر اس میں چار ہی ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے اس میں پانچواں مشیر ہو تو، لیکن اس وقت جو میرے ذہن میں چار ایک اینگلز موجود ہیں کہ ہم ان پر اکثر میں بات کرتی رہتی ہوں اپنے درسوں میں. اب یہ ذہن میں رکھ کے آپ ان مشیروں کی کہانی کو سمجھیں گے تو آپ کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ مشیر کون ہے. یہ اس کے وہ چار جو ہیں پلرز ہیں جس پر دجال کا پورا سسٹم کھڑا ہے. اس سسٹم میں ہر جگہ جادو استعمال ہو رہا ہے. آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، پورن ویب سائٹ پہ، یعنی اب یہ سوشل میڈیا ہے نا، تو آپ یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی، کوئی مرد استعمال کر رہا ہے، کوئی عورت استعمال کر رہا ہے، تو ان ویب سائٹس پہ میجک ہوتا ہے. اور آپ وہ میجک کے بغیر، وہ اسی میجک کا اثر ہوتا ہے کہ بہت سے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں میں ایک دفعہ آپ اگر انوالو ہو جائیں تو نکلنا مشکل ہوتا ہے. جیسے جادو کی ایک ویلیو ہے کہ جادو ایک دفعہ کسی پر ہو جائے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی اس میں سے نکل آئے. ہاں، جو لوگ لگ کے اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سمجھ لیں آج ہم نئے اس کی طرف جا رہے تھے، تو مجھے لگا کہ یہ کچھ آپ کے سامنے، تاکہ آج کی دنیا میں ان چیزوں کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے اس کو ہم کنیکٹ کر لیں. اب ہم ان اشعار کی طرف جتنے بھی آج پڑھ سکیں گے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا مشیر، اور یہ پہلا مشیر جو ہے اصل میں یہ اپنے جو آقا ہے، اپنا بادشاہ جو ہے، اسے خوش کرنے کے لیے ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے سچائی بھی ہے اپنی جگہ پہ. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. اب یہ شعر کسی کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم سب اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی واقعی شک نہیں ہے کہ کس قدر انہوں نے یہ جو چاروں طرف سے انسانوں کو، اور میں جب ان کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ کہاں سے، یعنی آج اگر ہمارے یہاں شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ نہیں کرنا، تو اس ایک فیصلے کے پیچھے کتنی محنت کی گئی ہے. وہ کہاں سے محنت ہوتی ہے کہ جی وہ ایک انٹر گارڈن میں بچے، ہمیں تو یہاں کے سسٹم کو ہم جانتے ہیں زیادہ، اسی کو میں نے انالائز کیا ہوا ہے. تو بچے جی جے کے میں ایس کے میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ جی ایک دن ہوتا ہے کہ سب جو ہیں وہ اپنے پیٹس لے کر آتے ہیں. اب اس میں ہمارے مسلمانوں کے عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں ان کے یہاں، تو ہمارے یہاں تو پیٹس رکھنے کا یہ رواج نہیں ہے کہ بلیاں ولیاں، بھلے اب رواج ہو گیا ہے لیکن پچھلے زمانے میں ایسے نہیں تھا. تو جی جس کے پاس نہیں ہوتی وہ ہمارے ہاں، تو وہ ہم احساس کمتری تو ہم سب سے پہلے لے آتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے. پھر وہ روزانہ اسکول میں ان کی ماں لینے آ رہی ہے تو وہ ساتھ لے کے آ رہی ہے. اب وہ جی روز بچے دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو پیدا ہو رہا ہے کہ ہو ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کے پاس، آپ نے پالنا شروع، اب آپ بہت خوش ہیں. اب آپ بھی لوگوں کے جی اپنے سوشل اس پہ آپ کی جو تصویر ہوگی آپ کی واٹس ایپ پہ یا کسی اور اس پہ، وہ بلی کی ہی تصویر ہوگی. کتے تو چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی رکھتا ہوگا، تو یہاں تک ہم ہیں تو بلیوں کی تصویریں لگی ہوں گی. یہی آپ کی پہچان ہے، بس انہی کی باتیں، یہی آپ کے بچے ہیں. اب آپ کے اندر سے شادی ہوگی تو کیوں آپ کو خواہش ہونی ہے بچے کی؟ اب تو یہ آسان ہے کیونکہ ان کا کوئی ڈائپر وائپر تو چینج کرنا نہیں ہے، پوٹی ٹرین یہ بچپن سے ہی بہت جلدی ہو جاتے ہیں جانور. بس ان کے ساتھ آپ نے جی وہ محبت کا جذبہ، تو یہ
آہستہ، تو اتنی انجینئرنگ ہوتی ہے ایک ایک کام کے پیچھے. تو بہت محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. اور جو ہمارے عام لوگ ہیں ان کے تو وہ تو چاہتے ہیں بس آگ بند کر کے نا، بس کھائیں پیئیں اور عیش کریں، اور آنکھ بند کر کے وہ غلامی کریں، بس کوئی ہو جس کو پوجیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر وہ جو سارے ہی علوم ہمیں ایک بات بتاتے ہیں، کہ ہمیں قرآن بھی یہی بات بتاتا ہے، اور قرآن کے علاوہ جو دوسرے جو سمجھ لیں کہ علوم کے سائیکالوجی کے ماہر اور انسان کے اوپر جو تحقیق کرتے ہیں، وہ ماہرین بھی یہی بات بتاتے ہیں ہمیں، کہ انسان کی سب سے بڑی جو خواہش ہے، وہ مطلب جو سب سے زیادہ جس سے انسان زندہ رہنے کے لیے جس کام کو وہ کرتا ہے، وہ ہے کسی کو محبت، کسی کو چاہنا. اور تو وہ چاہت جو ہے، جسے گاڈ ہول کہتے ہیں، کہ اس کے اندر کسی کو، اس کے دل میں ایک جگہ ہے جہاں وہ چاہتا ہے کسی کو رکھ کے اس کی پوجا کرے، یعنی اس کے سامنے بالکل غلام بن جائے. تو وہ تو انسانوں کو تو پھر لگتا ہے او ہو، یہ تو اتنا زبردست نظام ابلیس کا ہے. اور ہر طرف سے جب آپ کے اوپر جادو کو پھونکا جا رہا ہو، تو اس میں جو عوام ہیں ان کی، کیونکہ پہلی ہی ذہنیت ایسی ہوتی ہے غلامی کرنے کی، تو وہ اس غلامی میں دنیا داری کو اور اس نظام کی جو محبت ہے اس کو اس جگہ فٹ کر لیتے ہیں جہاں اللہ کو فٹ کرنا چاہیے تھا، جو جگہ اللہ کی تھی. تو ہمارے یہاں عام لوگ کیا ہوں گے؟ وہ بس وہ غلامی میں ہی خوش ہوں گے، اور وہ یہی غلامی ان کا صبح اور شام ہوگی. تو آگے کہتا ہے کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. تو ازل سے یہ جو غریب ہیں ان کے مقدر میں کیا ہے؟ اب وہ انسان بس کہتا ہے کہ بس نمازیں پڑھے جاؤ، اور نماز بے قیام، ایسی نماز جس میں طویل قیام نہ ہو. قیام تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ قیام تو بس جلدی سے ہم نے فاتحہ پڑھی، کوئی ایک جلدی سے سورت پڑھی، اور چھوٹے قیام کے ساتھ ہم نے جی جلدی جلدی سجدوں کی طرح. ہمارے یہاں سجدوں میں پھر بھی طول جو ہے، لوگوں میں ایک عادت ہے کہ سجدے میں اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور یہ سوال بھی ملتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں. لیکن مراد یہ ہے کہ یہ جو غریب ہیں، جن کی اب قسمت میں یہ غلامی کسی اور نے لکھی، وہ جو پچھلے ہم نے اسٹینزاز میں پڑھا تھا، کہ اشعار میں جو پیچھے ہم نے پڑھے تھے، کہ جی یہ سرمایہ دار، یہ جو خون چوستے ہیں، اور ان کا جو مذہب ہوتا ہے وہ صرف مٹیریل دنیا ہوتی ہے ان کا مذہب. تو غریبوں کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ یہ ان کا مقدر ہے، بس یہ نمازیں پڑھے جائیں، وظیفے کیے جائیں، اور بس کوئی چیز تبدیل تو ہو نہیں رہی ہے، یہ بس اسی میں لگے جائیں. تو ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یعنی جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے کوئی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم بھی دورہ ترجمہ قرآن کرتے ہیں، 2 مہینے ہم لگاتے ہیں، اور 2 مہینے لگانے کے بعد کوئی ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو دعوت بک جاتی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں، ہم جب عربی کی کلاسیں جب جن زمانے میں کرتی تھی، لوگ آتے تھے، کنونس ہو جاتے تھے، اور وہ جی فوراً تیار بھی ہو جاتے تھے. کئی لوگوں نے مجھے بتایا، ایک بہن آتی تھی کہنے لگی کہ جی میں بڑی ایک دن آئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی ایمان قبول کیا ہے انہوں نے. وہ گاڑی چلاتی تھیں جو بچوں کو اسکول سے لے جانے والی کرائے کی، یعنی وہ گاڑی چلا کے اس سے کماتی تھیں. تو مجھے کہتی ہیں کہ میں اکثر جو ہے یہ گاڑی اپنے استعمال میں بھی لے لیتی تھی، اور جو ہے وہ ظاہر ہے اسی میں پیٹرول ان کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن وہ جی جب سے آپ کی کلاسوں میں آنا شروع ہوئی اور جب سے یہ ہوا تو میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے یہ کام، تو ایسا کوئی ایک نہیں، مجھے ہزاروں، آج بس یہ بات یاد آ گئی، تو ہزاروں لوگ ملے ایسے کہ جو دعوت کو سنتے اور دعوت کو سن کے دعوت کو فوری طور پر کنونس ہو کے قبول کرنے کی ٹھان لیتے ہیں. لیکن اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا یہ امپاسبل ہے. کوئی ایک جو ہے وہ بام چلے گا، کوئی 2 بام چلے گا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سفر لوگوں کا ہمارے ساتھ ختم ہو ہی جاتا ہے ایک دن. مجھے آج تک کوئی انسان بھی ایسا نہیں ملا کہ جو طویل عرصے تک چلتا رہا ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نے مجھے آج تک بتایا نہ ہو.
اور ایک آدھا جو میں کسی کو جانتی ہوں کہ چلیں ہو سکتا ہے، لیکن مجھے 100% شور نہیں ہے کہ 100% جو ہے یہ اس دعوت کو قبول کر کے اور اس دعوت کے ساتھ آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، جس میں کچھ بھی نہ آپ کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو، تو اور اس میں بس آپ نے تو دینا ہی دینا ہے اپنے اینڈ سے، تو یہ اول تو یہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی کسی کو۔ یہ دعوت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، کسی کو نہیں قبول۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا ہو، دنیا داری ہو، دنیا کے مزے ہوں، دنیا کی رونقیں ہوں، یہ ہو، اور اگر ہوتی ہے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ تو یہ جلد ہی وہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بندہ پھر کہتا ہے آئے گا ہمارے پاس بڑے دعوے کر کے، ایک ہی ہفتے میں یا ایک ہی مہینے میں یا ایک ہی سال میں کہے گا کہ جی وہ فلاں مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں یہ کلاس چھوڑ رہا ہوں۔ وہ کلاس نہیں چھوڑتا، وہ بیسیکلی اس جو نظریہ ہے اس سے یو ٹرن کر رہا ہوتا ہے۔ تو آگے کہتا ہے جو ظاہر ہے اس نظم کے اندر کہ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی اور ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ تو یہ ابلیس بتا رہا ہے، اس کا جو مشیر ہے وہ ابلیس کو بتا رہا ہے اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، خوش آمدی بیسیکلی اشعار ہیں، تو وہ اس کو خوش آمد کر رہا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری جو ہم نے اتنے سالوں، 1000 سال سے، یعنی 1400 سال میں، 1000 سال کے بعد جب سے یہ سمجھ لیں 400 سال پہلے جب سے یہ دجال آزاد ہوا اور کلونلائز ہوئی ساری ملک، اور پھر یہ جی سارے یاجوجی ماجوجی جو اقوام تھی ان کا غلبہ ہوا، اور سارے ویسٹرنز جو تھے انہوں نے کس کس طرح کیا کیا حربہ استعمال کر کے مسلمان ساری دنیا کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا۔ تو بتا رہا ہے کہ ہماری جو صحیح ہے اس کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا، چاہے وہ صوفی ہو جو اللہ اللہ کرتا تھا، یا وہ ملا ہو جو اللہ اکبر کرتا تھا، سب کے سب بندے شیطان کے بن چکے ہیں۔ سب، چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہو یا کسی اپنے جو ہے وہ کسی خاص اپنے جو ان کی صوفی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کسی مزاروں کے قریب ان کے کہیں ٹیلے بیلے ہوں، کہیں الگ تنہائی میں انہوں نے اپنے لیے کوئی جگہ بنا لی ہو، تو کوئی مزار شزار اس طرح کی جو بھی کہیں اس طرح کے کوئی صوفی ہمیں ملتے ہوں تو وہ جنگلوں میں نکل گئے ہوں، تو یہ سب کے سب آج ملوکیت کے بندے ہیں، سب دنیا دار ہیں، سب کو جو ہے سب یہی کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ آج 1 لاکھ ہو گیا اور آج 1 کروڑ ہو گیا، اور جی دنیا جو ہے وہ یہ جو آج ساری لڑائی آج کی دنیا میں اس وقت جو نظر آ رہی ہے، یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے تیل کی لڑائی ہے اصل تو یہ جو وسائل ہیں، وسائل کی لڑائی ہے، تو یہ سب کو یہی، ان عام لوگوں کے لیے بھی یہی چیز ہے۔ آگے کہتا ہے کہ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ یعنی یہ جیسے کارل مارکس نے بھی کہا نا کہ اوپیم آف دا ماسز، کہ یہ جو مذہب ہے ایک افیون ہے، لوگ اس کو یعنی اپنی تقدیر پہ کہ اللہ نے اب ہماری تقدیر ایسے لکھی اور اس طرح کے بہانے کر کے یہ افیون پیتے اور پھر سو جاتے ہیں۔ تو وہ قوالی کے ذریعے ہو، کوئی علم کلام میں پڑ گیا کسی کوئی، تو کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ جی قوالیاں سنی جا رہی ہیں، یہ حال آ رہے ہیں، یہ جی مست ہے انسان ان میں، اور کہیں یہ بحث علم کلام سے مطلب کہ اللہ کی صفات پہ بحث ہو رہی ہے، اللہ کی ذات پہ بحث ہو رہی ہے، کچھ نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کی افعال پہ اور ان کے اعمال پہ اور ان کی کہ جی وہ استغفار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ بحث ہے ساری کی ساری۔ آگے کہتا ہے کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہم حج کے لیے سفر شروع ہو چکا ہے، اور کل جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ایک بس کا حادثہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ جو بس انسان کو شیطان نے کس اس میں رکھا کہ بس جی حج کرنے جائیں گے اور نیک پاک
پرہیزگار بن کے آ جائیں گے، پھر یہ دعوتیں ہماری ہوتی ہیں، یہ ہمیں جی وہاں سے ہم لاتے ہیں تبرک، یہ ہماری آؤ بھگت ہوتی ہے، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، بس ہمیں وہ جو ہمارے دماغ کو جو افیون ملنی ہوتی ہے نا وہ ملتی رہتی ہے، جسے وہ سائنس کہے گی ڈوپامائن، تو وہ آپ کو چاہیے، وہ حج کر کے آتا ہے انسان، لوگوں کو پتا ہوتا ہے حج کرنے گیا، پہلے تو ایئرپورٹ پہ ہی ہار شار پہنائے جاتے ہیں اور وہیں سے جی تصویریں پوسٹ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب تو وہ حج اکیلا نہیں کرتا بندہ، پورا پورا خاندان حج کر رہا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن طواف میں پورے خاندان کے ساتھ ویڈیو کال میں وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی، اور وہ بڑے جی ان کو ایسا کوئی لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مذہبی کام کر رہے ہیں۔ تو کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، وہ جو مومن کی تلوار تھی وہ کیا ہو کے رہ گئی، اب اس کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، وہ پڑے پڑے جو ہے اس پہ زنگ لگ چکا ہے، اور وہ جو انسان نکلتا تھا لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، محمد الرسول اللہ جو تھے، انہوں نے پہلا پتھر انہوں نے اس نظام کو مارا تھا، وہ نظام تو ان کا بنا ہوا تھا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ جو اس صورت میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ تمہارا نظام غلط، وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلانا اور جی ان کی خدمت کرنا جو آج تک ہے، اس کو وہ نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ اور آج انڈیا میں جو ہو رہا ہے، آج سوڈان میں جو ہو رہا ہے، آج ہم سب بڑے غصہ میں جو ہو رہا ہے، ہم سب اپنی زندگیوں میں بس چندے بھیج دیں گے، یا بیٹھ کے ہمارے ڈسکشن کروا لو، پاکستان کی بے عزتی کروا لو کہ جی وہ پاکستان جو ہے، وہ کل میں یہ سن رہی تھی کہ اب جس کے پاس جو گندگی ہوتی ہے وہ وہی گندگی دوسرے کے سامنے رکھتا ہے، یعنی جو جس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں پاکستان کے بارے میں کہ جی، تو یہ ایک لمبی بحثیں ہیں، ان بحثوں کو جہاں ہم سب ہوں ایک ساتھ لوگ جمع ہوں تو وہاں چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو لیکن ہم مومن، عام مومن کو دیکھیں تو کس کے دل میں یہ شوق ہے کہ وہ جنگ میں جائے اور جا کے لڑے، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے، وہ جان کیا وہ تو اپنا مال نہیں دے سکتے، مال کیا وہ تو اپنے ایک بچے کی شادی اس طریقے پر نہیں کر سکتے، وہ تو اس گھر کو، سود کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ تو ایک طویل سفر ہے، یہ ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی ہے اور کوئی اس کی جو ہے اینڈ نہیں ہے۔ تو کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ آج تو آپ جہاد کی بات کریں، اور اب تو یہاں پہ تو ویسٹ میں کیا پوری دنیا میں ہی جو ہے یہ بحثیں چل گئی تھیں کہ جی جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس کو آج کے زمانے میں وہ کسی پہ بھی فرض نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں میں بحثیں تھیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بالکل ان تمام قرآن کے جو موضوعات ہیں، یعنی ڈاکٹر اسرار احمد کے ہی بارے میں ایک طویل زمانے سے لوگوں میں کیا چیز مشہور ہے، وہ یہ مشہور ہے کہ بہت سخت ہیں۔ اچھا، میرے بارے میں بھی، میں جب قرآن کی کلاسیں کرتی، لوگ آتے، میں تو صرف قرآن کے ترجمے کر کے ان کو یہ بتا رہی ہوتی تھی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب جو ملتا وہ مشہور کر دیتا کہ بھئی یہ بہت سخت ہے۔ تو میں پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ بھئی میرے اندر سختی ان کو نظر کہاں آتی ہے، تو شروع میں یہی سمجھتی تھی کہ میری شخصیت میں شاید ہے تو وہ سختی لوگ محسوس کرتے ہیں۔ بعد میں سمجھ آیا کہ کیونکہ قرآن کی ہر بات کو جیسے ہے ویسے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سخت ہے، تو وہ لوگوں کو برداشت نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ جی بس آپ کے پاس ہم آئیں، آپ ہمیں رعایت دیں، اب کیا کریں، شادی جو ہے وہ کروانی ہے بچوں کی، تو وہ جیسے بھی وہ بچے چاہتے ہیں، وہ جی دولہا چاہتا ہے کہ جی ساس ناچے تو ساس کو ناچنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم نے جو فرمان جدید جو شیطان کا آیا، شیطان نے ہمیں بس یہی ہمارے لیے حجت بن گیا، اور ہم نے اس کے بلبوتے پہ کیا کیا کہ اس دور میں مسلمانوں کے اوپر، خاص طور پہ جو مرد مسلمان ہیں،
ان کو تو ہم نے ڈسیبل، اب اگر دین سیکھتا بھی ہے تو وہ کون سیکھ رہا ہوتا ہے؟ گھر کی عورتیں۔ پھر دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بحث آتی ہے کہ جی عورت جو ہے وہ قوام نہیں ہے، وہ تو مرد ہے، تو مرد دیکھ لے گا، عورت اس کے اوپر حاوی ہو، مطلب اتنے الزام مسلمانوں کے پاس ہیں دوسروں پر لگانے کے لیے۔ اور مردوں نے تو اپنے آپ کو، وہ آج کے مرد تو جو گھروں میں ہیں بیچارے، ان کو دیکھ کر صرف ترس آتا ہے۔ ایک طرف تو ہم ان مرد، یعنی دو انتہاؤں میں ہم جیتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ مرد ملیں گے کہ جو مرد بن کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے سارا انتظام جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور خود جو ہے وہ بیچارہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بس کھانے پینے والی ایک اللہ کی گائے بن کے رہ گئی ہے، بس وہ آتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے اور سو جاتی ہے، اور باقی جو خرچے پورے کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان مردوں کو۔ تو یہ جہاد بہاد تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کو سمجھنا۔ ارے بھائی، لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر سار احمد کو مت سنو، پھر آپ کی جو ہے وہ چھان بین شروع ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کو مت سنو، ایسے لوگوں کے درسوں میں مت جاؤ جو آپ سے اس طرح کی، جو اس طرح سے آپ کے لیے اسلام کو اتنا مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہاں جاؤ جہاں اسلام کے نام پر آپ کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہو۔ اسلام کے نام پر آپ اگر جائیں بھی تو جی وہاں پہ بس کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ تجوید پڑھائی جا رہی ہے۔ اور وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ وہاں جی جو ہے وہ کوئی عربی بھی پڑھائی جا رہی ہوگی، تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آیات کے ساتھ، ان میں نہ جہاد کی آیات ہوں، نہ قتال کی آیات ہوں، نہ اللہ کی بندگی کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا جائے کہ اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آج ہم نے ان تمام، کل کا دن بھی ہم ان اشعار کے اوپر ایک جو ہے وہ، بس آج کی ہم بحث کو یہیں تک رکھیں گے، اور کل ہم ان شعر اشعار کو دوبارہ سے میں ایک دفعہ ان کا ریویو کر کے، اور پھر ہم اگلے مشیر کی گفتگو کی طرف جائیں گے۔ تو آپ نے کل اپنے ذہن میں یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ جو نقشہ ان اشعار میں خود سوچ لینا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کل میں بھی اپنے ذہن میں رکھ کے آپ سے بات کروں گی کہ یہ جو میں نے 4 پلرز بتائے، اس میں سے یہ ساری کی ساری جو یہاں بحث آئی آج کے اشعار میں، یہ ان 4 میں سے کون سے مشیر پہ فٹ آتی ہے؟ اس مشیر کو ان 4 میں سے کوئی ایک نام دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ آپ نے غور کرنا ہے کل تک کے لیے۔ کل ہم مزید پھر اگلے جو مشیر ہے اس کی گفتگو کو دیکھیں گے، کیونکہ ان اشعار میں کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ آج کا دن آپ سوچیں گے تو کل انشاءاللہ آپ اس سے بہتر بات کو جو ہے میرے سامنے رکھیں گے۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا درس۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔